کیا آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ تہجد کی نماز اور دعا کی قبولیت کا راز جانیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ یا شاید آپ نے یہ سوچا ہو کہ اللہ کب میری دعا سنے گا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات کا وہ خاص وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکار کر فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ یہ وقت تہجد کا ہے، ایک ایسا وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے لیکن اللہ کے کچھ خاص بندے اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی حاجات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تہجد کا وقت آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے سب سے بہترین وقت ہے؟ تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ خاص نفل تمہارے لیے ہے، ان قریب تمہیں تمہارے رب مقام محمود تک پہنچائے گا۔ یہ آیت نہ صرف تہجد کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ تہجد ہمیں اللہ کے خاص انعامات اور عزت تک لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں سب سے نچلے آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تہجد کا وقت وہ لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ خود آپ کی دعائیں سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہوگی؟ بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں اور اگر فوراً قبول نہ ہو تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ شاید اللہ نے وہ دعا اس لیے قبول نہیں کی کیونکہ اس میں آپ کی بہتری نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو اس وقت قبول کرتا ہے جب وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ اگر کوئی دعا فوراً قبول نہ ہو تو اس میں اللہ کی حکمت شامل ہوتی ہے۔ ذاتی تجربات اور دعاؤں کی قبولیت۔ میں خود تہجد کا معمول کئی سالوں سے بنائے ہوئے ہوں اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ بے شمار دعائیں قبول ہوں۔ کچھ دعائیں فوراً قبول ہوں اور کچھ وقت کے ساتھ، لیکن اللہ نے ہمیشہ میرے لیے وہی چنا جو میرے حق میں بہتر تھا۔ جب میں نے اپنے جاننے والوں اور ساتھیوں کے لیے تہجد میں دعا کی تو اللہ نے ان کی مشکلات کو بھی حل کیا۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ تہجد میں مانگی گئی دعائیں واقعی اثر رکھتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے کبھی تہجد میں دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کی ہو یا آپ نے کوئی خاص روحانی تجربہ محسوس کیا ہو تو اسے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے تجربات دوسروں کے لیے ایک حوصلہ اور رہنمائی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ تہجد کی نماز نہ صرف دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ آپ کی روحانی ترقی کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ جب آپ تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بناتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور آپ کے دنیاوی معاملات میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ کن لوگوں کے روزے قبول نہیں ہوتے؟ روزہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اس کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقوی حاصل کرنا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے روزے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، جیسا کہ احادیث اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے اور بد زبانی کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، غیبت، بدتمیزی اور دھوکہ دہی سے باز نہیں آتا تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رمضان میں معافی اور محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھے اور ان سے ناراضی ختم نہ کرے تو اس کا روزہ بے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی عزت اور خدمت کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے یا انہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے روزے اور عبادات رد ہو سکتی ہیں۔ حرام کمائی کھانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو حرام کھاتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص حرام کمائی کرتا ہے، سود لیتا ہے یا رشوت کھاتا ہے تو اس کے روزے بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ دل میں کینہ اور حسد رکھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، مگر دو لوگوں کے اعمال روک لیے جاتے ہیں جو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہ کریں ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ رمضان میں ہمیں دوسروں کو معاف کرنا اور دل کو حسد و کینہ سے پاک رکھنا چاہیے، ورنہ ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ غیبت اور چغلی کرنے والا۔
कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और न तुम में से कोई किसी की गैबत करे। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? अगर कोई शख्स रोजे के दौरान गैबत, चुगली और दूसरों के ऐब तलाश करता है तो उसका रोजा रूहानी तौर पर जाया हो जाता है। बदनिगाही और फहाशी देखने वाला रमजान में नजरें नीची रखने और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का हुक्म है, लेकिन अगर कोई शख्स फिल्में, डरामे या बेहयाई के मनाजर देखता है तो वो रोजे की रूह को तबाह कर देता है। नमाज न पढ़ने वाला, रोजा रखने के साथ साथ नमाज भी फर्ज है। अगर कोई शख्स रोजा रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता तो उसका रोजा कबूल होने में शक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता